نے کہا نا مجھے تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج بھی بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ اوپن بیلٹ سینٹ الیکشن کروانے کے لیے جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ کارروائی ہو رہی ہے، سماعت ہو رہی ہے، اور آج کی جو سپریم کورٹ میں سماعت تھی بہت امپورٹنٹ، بہت کروشل سماعت تھی، اور لگ ایسے رہا ہے بظاہر کہ جو سینٹ کا اوپن بیلٹ کروانے کا صدارتی ریفرنس ہے وہ اپنے حتمی فیصلہ کن مراحل میں جو ہے وہ داخل ہوتا جا رہا ہے. آج الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروایا سپریم کورٹ میں، اور الیکشن کمیشن اپنے جواب پہ، اپنے موقف پہ ڈٹ گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف ہے کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ سے نہیں ہو سکتے. کسی بھی صورت ووٹ جو کہ کاسٹ ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے خفیہ رہتا ہے. لیکن سپریم کورٹ میں آج پھر 2-3 اہم نکات جو اٹھائے گئے، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک بار پھر اس بات پہ زور دیا، ریٹریٹ کیا کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا. کاسٹ ہونے کے بعد ووٹ تا قیامت تک خفیہ نہیں رہ سکتا. یہ نہ آئین میں لکھا ہے، نہ ہی کسی عدالتی فیصلے میں لکھا ہے. کل کی سماعت اور آج کی سماعت سے جو سپریم کورٹ کا معزز بینچ ہے، 5 جج صاحبان کا لارجر بینچ ہے، وہ اپنا جو معزز جج صاحبان ہے وہ اپنا ذہن واضح کر رہے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو انکلینیشن ہے وہ شاید بظاہر اوپن بیلٹ کی طرف ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ ابھی واضح ہونا ہے. لیکن جس نے الیکشن کروانا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹا ہے کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتے. تو صورتحال بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے. آج ایک اور اہم خبر بھی یہ رہی کہ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل نے انکشاف کر دیا کہ اس بار سینٹ کے جو ووٹ ہیں ان کا ریٹ دبئی میں لگ رہا ہے. دبئی میں فیصلے ہو رہے ہیں، دبئی میں ووٹ کے بدلے نوٹ بک رہے ہیں، اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے جا رہے ہیں دبئی، اور دبئی سے لوگوں کو ہنڈی کے ذریعے پیسے وصول ہو رہے ہیں، اور سینٹ کی سیٹوں کا ریٹ مقرر ہو چکا ہے. تو یہ کون ریٹ لگا رہا ہے دبئی میں؟ کس طرح سے یہ مطلب پاکستان کے الیکشن ہے اور وہ دبئی میں اس کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ بھی نوٹوں کے ذریعے؟ یہ بڑا ایک بہت ہوش ربا انکشاف ہے. تو انہی سارے معاملات پہ بات کریں گے. پروگرام کے فلو کو ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں بڑے زبردست گیسٹ. پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، MNA ہیں، مرکزی ترجمان بھی ہیں پارٹی کے، صداقت علی عباسی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکزی سرکردہ رہنما، پالیسی ساز رہنما ہیں، بڑے زبردست لیگل مائنڈ بھی ہیں، سردار لطیف خان کھوسا صاحب. اور مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر رہے ہیں مرکزی رہنما ہیں طارق فضل چودھری صاحب. صداقت علی عباسی صاحب، اس دفعہ کون ریٹ لگا رہا ہے سینٹ کی ٹکٹوں کا، سینٹ کے ووٹوں کا؟ ووٹ کے بدلے نوٹ کون بھیج رہا ہے دبئی؟ ہنڈی سے پیسے آپ کے اٹارنی جنرل نے، آپ کے گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل نے انکشاف کیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ ہنڈی پر قابو نہیں پا سکی؟ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی گورنمنٹ کی ناک کے نیچے؟ جی غریدہ بہت شکریہ. آپ نے پوچھا کہ اس دفعہ کون کر رہا ہے. ہاں، اس دفعہ بھی وہی کر رہا ہے جو پچھلے 3 دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ 2006 میں پیپلز پارٹی اور PMLN نے میثاق جمہوریت میں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ طے کیا تھا کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اور اس میں پیسہ چلتا ہے، اس لیے ہم اس کو روکیں گے. تو ظاہر ہے اس وقت تو نہ PTI تھی، نہ PTI کا پاس کوئی MNA تھا، نہ MPA تھا. تو دونوں لیڈروں نے صحیح سوچا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ایسا کوئی نظام لے کے آئیں. نہیں، آپ کا اشارہ نہیں صداقت صاحب، آپ کا اشارہ اپوزیشن پہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہنڈی کے ذریعے دبئی میں جو ہے وہ نوٹ بیچ رہے ہیں ووٹ کے بدلے. پہلے سوال کا جواب سن لیں. آپ نے کہا یہ کون کر رہا ہے، تو میں نے کہا یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں آج سے 15 سال پہلے محترم نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ اشارہ دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کو شفاف بنانا ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی 2015 میں کہ اس کو شفاف بنائیں، تو پیپلز پارٹی نے ہونے دیا. پھر آپ کو پتا ہے یہ جو پیسے بکے ہیں، آپ نے KP اسمبلی کے ممبران کو دیکھا ہے کہ وہ پیسے لے رہے ہیں، اور وہ پیسے لے تو رہے ہیں، اور پیسے دیے کس نے؟ ظاہر ہے جس کے پاس سیٹیں کم تھی اور جن کے سینیٹر زیادہ نکلے. اور ایک اور بات ہے، آج وہ کون سی جماعت ہے یا کون سا گروپ ہے جو آج بھی چاہتا ہے کہ یہ الیکشن اوپن نہ ہو؟
کیونکہ ان کا کاروبار یعنی کہ آپ کا کھلا اشارہ اپوزیشن کی طرف ہے نا، ہے۔ کھل کے کہہ دیں، آپ شرما کیوں رہے ہیں اپوزیشن سے؟ آپ کا کھلا اشارہ اپوزیشن کی طرف ہے۔ میں شرما نہیں رہا، یہ بڑی واضح ہے کہ آج اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اوپن کرو، تلاشی سامنے رکھو، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے چھپا کے کرنا ہے، اور چوری بھی ہونی ہے، آپ کو پتا ہے پیسے بھی لگ رہے ہیں، تو کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے، یہی پیپلز پارٹی، یہی نون لیگ۔ تو گورنمنٹ تو آپ کی ہے، اگر ہنڈی کے ذریعے پیسے دبئی جا رہے ہیں اور وہاں ہنڈی کے ذریعے سینٹ کی سیٹیں بک رہی ہیں، تو گورنمنٹ تو آپ کی ہے، آپ لوگ کیا چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں پھر؟ گورنمنٹ نے، ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے، ابھی ہم جو ہے وہ نہیں، ہنڈی روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہنڈی روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہنڈی کے ذریعے پیسے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر سارے قوانین سارے ملک دنیا کے ٹھیک ہو جائیں تو جرم ختم ہو جائے۔ جب قانون بنتا ہے مجرم اور تگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہنڈی کو روکنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہنڈی دو بندے یہاں بیٹھے ہیں، دو وہاں بیٹھے ہیں، واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، اتنا پیسے لے لو، اتنا میں کر دوں گا، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہنڈی نہیں ہے، اصل چیز یہ گورکھ دھندا ہے جس کو روکنا ہے۔ اور میرے دونوں سینئر پینلسٹ آج پھر کوشش کریں گے اس دفعہ یہ کاروبار ہو، اور یہ ان کی اوپن سپورٹ ہے اس کاروبار کے، اس کے کرنے والے، بکنے والے اور خریدنے والوں کا۔ سردار لطیف خان کھوسا صاحب، آپ کی طرف یعنی کہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے صداقت علی عباسی کا کہ جی جو لوگ پہلے بیچتے تھے اور اپوزیشن کی ظاہر وہ کھل کے بات کر رہے ہیں، وہی اس دفعہ دبئی میں ریٹ لگوا رہے ہیں۔ دبئی میں کون ریٹ لگوا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی ریٹ لگوا رہی ہے سینٹ کی ووٹوں کا؟ دیکھیں غریدہ، دس از ایبسولوٹلی انفیئر جو بات صداقت عباسی نے ہم دو کو جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر بھی الزام تھوپ دیا ہے۔ دس از ویری ویری انفیئر، آئی مسٹ سے۔ دوسری بات دیکھیں کہ آئی کریکٹ مائی سیلف، نہیں، میں آپ پہ نہیں کہہ رہا، ناٹ این انڈیویجول، وی آر ریپرزینٹنگ پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، لیکن باہر یہ غیر مناسب بات تھی جس کا میں نے اظہار کر دیا، آپ کی مرضی، آپ جیسے لیں۔ دیکھیں غریدہ، بات یہ ہے کہ 2018 میں محترم عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے خود دیکھی ہے نوٹ گنتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ تو 2.5 سال سے یہ حکومت میں ہے، انہوں نے کیوں نہیں کہتے؟ اب یہ کہیں گے جی 20 بندوں کو ہم نے نکال دیا۔ او بھائی، یہ جرم ہے، رشوت دینا، رشوت لینا یہ جرم ہے، اور آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ اسپیکر ہاؤس میں یہ پیسے دیے گئے، آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ یہ دینے والا بھی پی ٹی آئی تھی اور لینے والے بھی پی ٹی آئی تھے، اور آپ پر الزام لگ رہا ہے اس وقت کے چیف منسٹر پر، اس وقت کے اسپیکر جو پروونشل اسمبلی تھا، اور اب موجودہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ وہ تو کمیٹی بنا دی نا کھوسا صاحب، گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی نا۔ نہیں 2.5 سال انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں 2.5 سال، اگر 2.5 سال بہت ہوتے ہیں، 2.5 سال میں یہ انہیں کیفر کردار تک پہنچاتے، انہیں سزائیں کرتے، اگر ترمیم مقصود تھی تو آئین یا قانون میں ترمیم کرتے، یہ 2.5 سال کیوں خاموش رہے؟ اور پھر انہوں نے تو اس بندے کو وزیر قانون بنا دیا صوبائی اسمبلی میں جو اس گورکھ دھندے میں ملوث تھا، اس کو 2.5 سال جو وزارت قانون دی رکھی، قلمدان دیے رکھا انہوں نے۔ نہیں، خان صاحب کو پتا نہیں تھا، خان صاحب کو پتا نہیں تھا، نہیں، ان کے علم میں نہیں، نہ بالکل پتا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹیپس دیکھی، نوٹ گنتے ہوئے دیکھے، اور انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیٹی بیٹھی اور ان کو جو ہے سزائیں دی گئیں۔ یہ کیا کافی تھا کہ آپ نے صرف پارٹی کے اسے انہیں نکال دیا؟ کیا یہ کافی تھا؟ یہ جرم ہے، آپ حکومت میں ہو، آپ وفاقی حکومت ہو، آپ کا کام ہے کہ کوئی بھی جو جرم ہے وہ اور قابل مواخذہ ہے، آپ اس کو سزا دلوائیں، آپ قانون کو متحرک کریں، آپ اس پر جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھاشن دے کے، تقریر کر کے، اور آپ جو ہے اپوزیشن پہ ساری چیزیں تھوپ دیں۔ اور انکوائری کون؟ ان کے اپنے بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہے کہ جی اس میں نہ تو اسد کیسر ملوث ہے، نہ ہی اس میں خٹک صاحب ملوث ہے بھائی، نہ ہی پرائم منسٹر ملوث ہے۔ آپ نے ان تینوں کو، جن پر میجر الزام ہے، آپ نے ان تینوں کو باہر نکال دیا اس الزام سے۔ تو دیکھیے اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ کو ذمہ داری تسلیم کرنا پڑے گی، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے اگر آئین سازی یا قانون سازی کرنا تھی تو 2.5 سال، 2.25 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ٹائمنگ جس پر آپ لے کر آئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اتنے نابلد ہیں؟ آپ نے آئینی ترمیم دے دی، اور آئینی ترمیم میں
देखें ड्यूल नेशनल्स को भी जस्टिफाई कर दिया कि ड्यूल नेशनल भी इलेक्शन लड़ सकेगा। सरदार साहब ये जो कानून साजी का मामला है, इस पे तफसील से जरा सा आगे चल के बात करते हैं। ये जो दुबई में वोट बिक रहे हैं नोटों के बदले हुंडी के हवाले से, तो ये इस पे जरा तारिक फजल साहब से मैं पूछ लूं। तारिक साहब, सदाकत साहब ने I'm sure कि आपने सुन ली होगी उनकी बात। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जो दुबई में वोट बिक रहे हैं, जो अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है, वो कह रहे हैं कि जो अपोजिशन ये काम कर रही है, पाकिस्तान के इंतखाबात दुबई में मंडी लगी हुई है हुंडी के जरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर तो ये बात दुबई में वोटें बिक रही हैं और वहाँ पे कोई मंडी लगी हुई है, अगर कोई मुस्तनद आदमी किसी ऐसी जमात का आदमी कि जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो करे तो शायद हम इसको कोई संजीदा भी लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा है। मतलब अटॉर्नी जनरल किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में कहा है। जहाँ मर्जी कहा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा है। इन लोगों के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? एवं सारी कठपुतलियाँ इकट्ठी हुई हैं, जो मुंह में आता है कह देते हैं, उसके बाद इन्हें समझ आती है कि गलत हो गया, फिर कहते हैं जी यू टर्न लो। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने कमाल कर रही है। आप ये जो भी केस लेके गए हुए हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये कोई जिम्मेदार शख्स की बात कर सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या जो आइन के अंदर जो शिक हैं, आइन के जो आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? ये अकल रखने वाले लोग हैं। आप समझती हैं कि वो अटॉर्नी जनरल है, वो जो भी है, आपने अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, रेट आपने दाखिल कर दी है जाके जनाब सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वो केस वहां पे पड़ा हुआ है और उसके बाद आपने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दी है कंसीडरिंग के फैसला ये आएगा और उसको उससे लिंक कर दी है। तो कह रहे हैं हमें कि जी हम अदालतों को प्रेशराइज कर रहे हैं, अपोजिशन प्रेशराइज कर रही है। भाई आपने मुमकिन फैसले से पहले, मैं तो कहता हूँ कि बैठे हुए हैं अपना खोसा साहब माशाल्लाह बहुत ही सीनियर कानूनदान है, इनसे आप अलग प्रोग्राम करें घंटे का, इन चीज़ों के ऊपर आपको ये बताएं कि असल कानूनी पोजीशन क्या है। छोड़ दें सियासत को, छोड़ दें पॉलिटिकल पार्टीज को, ये तो मजाक बनाया हुआ है कानून का, आइन का, अदालतों का जो बिल होता है जनाब लगे हुए हैं। मैं वोट बिकने के ज़ाती तौर पर सख्त खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन के बाद जो तोहमतें लग दी हैं सियासतदानों के ऊपर, जिस तरह की ये वीडियोज आई हैं बामीनी की जमात पीटीआई के लोगों की हैं, लेकिन मेरे लिए बायसियत, चूंकि मेरा ताल्लुक इस शोबे से या पॉलिटिक्स से है, मेरे लिए बात बायस शर्म है। हम जाके बाहर बैठते हैं, होटलों पे बैठते हैं, जाहिर है चाहते हैं मुआशरे का हिस्सा है, बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि लोग हमें देख के क्या कहते होंगे कि यार ये किस तरह के लोग हैं कि टेबलों पे ढेर लगाए हुए नोटों के, जनाब वो पीटीआई का है हो भले, लेकिन जनाब ये खरीदो फरोख्त हो रही है, गलत बात है। मैं ज़ाती तौर पे इसके जब आप लोगों को शर्मिंदगी होती है तो फिर पीटीआई गवर्नमेंट का साथ दे देना, फिर आप लोग तरमीम कर लेना। अब ये बड़ा वैलिड सवाल है। बात ये है कि ये वो कहते होते हैं कि जो खुदा न खास्ता जो फौतगी होती है वो बता के नहीं आती, लेकिन जब शादी इंसान करता है अपने फैमिली में या जो भी, उसे पता होता है 6 महीने पहले की शादी है, मेरी है या मेरी फैमिली में किसी की है, वो प्रोग्राम से की जाती है। फौतगी को पता नहीं होता ना। सेनेट का इलेक्शन फौतगी की तरह नहीं है कि अचानक टपक पड़े ऊपर से। ये इलेक्शन जो है प्लान्ड होता है, आपको 3 साल पहले पता होता है कि 3 साल बाद इलेक्शन होना है। कहाँ थी आपकी ये इतनी नेक सोच, इतनी पारसात है? आप 2.5 साल से आए हैं ना खान साहब, 2.5 साल हुआ है ना, और वो मुसलसल कहते रहे हैं कि जी सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से। मैं कर रहा हूँ कि इन्हें ये होश उस वक्त आई है जब इनके लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपकी पॉलिसीज की वजह से हम अपने हलकों में लोगों से शर्मिंदा हैं। खान साहब ने आज फिर रिट्रेट किया, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे सेनेट के इलेक्शन। हलाल को हराम और हराम को हलाल करने के लिए जो एक फार्मूला दिया है, जिसे कहते हैं यू टर्न, जो बात आज करो उसे यू टर्न। अब कल मैं आज जो बातें यहाँ से कर रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में आके कहूँगा खरीदा मैंने तो आप सामने बैठ के चवले मारी थी और मैं कहूँ ये यू टर्न। उन्होंने तो एक फार्मूला दे दिया ना आपको, हलाल हराम हराम हलाल। लेकिन उस बात को आप इतनी संजीदगी से क्यों लेती हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसके बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीकाकार है। अब कोर्ट क्यों जाते हैं? सदाकत साहब हमारे भाई हैं, आप आए इसको लेके आते अदालत में बैठ के, पार्टीज को बिठाते पार्लियामान में लेके आते, पार्लिमानी पार्टियों को वो बुलाते, उनका इजलास बुलाते हैं, वज़ीर आज़म उनसे बात करना पसंद नहीं करते। अभी पिछले जो इजलास हुआ था, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हुए हैं, बिलावल साहब बैठे हुए हैं, लेकिन कल इससे पहले कि अपना तरह मिसरा सुना के वो चले गए। इस तरह इशारा भी नहीं होता, इस तरह आपका कंसेंसस हो सकता है। कंसेंसस अगर ये करते, संजीदगी से करते, इससे बात हो सकती है। इससे पहले कि मैं सदाकत साहब की तरफ जाऊं, एक छोटा सा सवाल आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो कल और आज माइंड नजर आ रहा है उनके रिमार्क से कि वो शायद इनक्लाइंड हैं बज़ाहिर ओपन बैलेट की तरफ। आज भी जस्टिस साहब ने कहा, इजाजुल हसन साहब ने, कि जी वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता और तरीकाकार होना चाहिए कि वोट देखा जा सके, शनाख्त उसकी हो सके। इस पर क्या देखिए जी, अदालतों का बड़ा एहतराम है, जस्टिस साहिबान का बड़ा एहतराम है, लेकिन
مجھے تو چند موٹے موٹے چند فیصلے ہی پتہ ہیں جو بعد میں انہیں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکا، جن میں ایک فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ تھا، کوئی اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکا کہ وہ صحیح فیصلہ تھا۔ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں؟ میں کس طرح ریلیٹ کر رہا ہوں سن لینا، یہ فیصلہ آج ہوگا جو بھی ہوگا، اس پہ پازیٹیو نیگیٹو کمنٹس آئیں گے اور آپ کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہوتا ہے فیصلہ آنے کے بعد آپ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ کوسا صاحب تو ویسے آپ کو ایک لسٹ دے دیں گے کہ کتنے اتنے فیصلے تاریخ میں ہوئے ہیں جنہیں آج کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، جوڈیشری بھی نہیں کر رہی، آج ججز بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو صحیح پھانسی لگایا گیا تھا۔ میں اسے ریلیٹ مختصراً کر دیتا ہوں، میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اس میں کوئی عدالت جو ہے وہ اپنے فیصلے اور اپنے تشریح کے زمرے میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتی، آرٹیکل کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ میرے لیے تو یہ بھی بہت حیران کن تھا کہ جب میں نے یہ کمنٹس دیکھے کہ جی اگر جو جتنی سیٹیں ہیں جماعت کی بنتی ہیں اتنی ہی ہونی چاہیے تو اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا۔ ایک آخری بات سن لیں، ٹیکنیکل بات ہے، بے شک بھائی صاحب ڈبل بات کر لیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی منی بل نہیں ہے، یہ کوئی بجٹ کی ووٹ نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر کی ووٹ نہیں ہے، اس پہ آپ اپنے جو جماعت نے کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہوتا ہے سینیٹر، اس کے خلاف آپ ووٹ دے سکتے ہیں۔ میں اگر ایم این اے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینیٹر کھڑا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، فرضی یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے، میں نہیں اس کو ووٹ دوں گا، میرا ایک رائٹ ہے، میرا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے۔ اور مجھے اگر یہ لگے کہ لیڈر نے اپنا ایک پارٹی کا انتہائی پرانا ورکر اور ڈیزرونگ بندے کو چھوڑ کے ایک بندے کو صرف اس لیے ٹکٹ دے دیا ہے کہ وہ اس کا دوست ہے، میرا رائٹ ہے، تو اس کو آپ الیکشن کمیشن کیسے تھوپ سکتا ہے اپنی مرضی میرے پہ؟ یہ کیا کمنٹ ہوا جناب کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کی جو ووٹ ہے وہ الیکشن کمیشن گارنٹی کرے گا کہ آپ اس طرح دیں؟ آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہی ایک لیگل فائن، یہی ایک فائن لیگل ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جس پہ میں سردار لطیف خان کھوسا صاحب سے تفصیل سے جواب لینا چاہوں گی، لیکن صداقت علی عباسی صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کا واحد سہارا سپریم کورٹ کی تشریح ہے، اوپن بیلٹ ہے سینٹ کا الیکشن جیتنے کے لیے، سیٹیں حاصل کرنے کے لیے؟ اور یہ سپریم کورٹ میں جو آج کہا گیا ہے، سپریم کورٹ نے جو آج کہا ہے کہ جس جماعت کی جتنی سیٹیں ہوں اتنی ملنی چاہیے، کم ملی کسی جماعت کو تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں کا باری باری جواب دوں گا۔ ایک تو ان کے مطابق کسی ایم این اے کا اگر ضمیر جاگ جائے وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینا چاہیے تو بھلے دے، اس میں کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیں، آپ کا ضمیر جاگا، آپ کھڑے ہو کے کہیں آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے، آپ نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دینا ہے، کوئی آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ بھائی پیسے لے لیں، اتنی آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں اور کھڑے ہو کے دیں، اس میں کیا بات ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ پیسے کی بوریاں لے کے، وہ پیسوں کی گڈیاں لے کے دیتے ہیں، ان کا راستہ روکنا ہے میرے بھائی، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا منی بل نہیں ہے، عدم اعتماد نہیں ہے، آئین اجازت دیتا ہے، آپ اس پہ اپنا ضرور کھلے عام ووٹ دیں اور کھڑے ہو کے دیں، اور آپ کو پتہ لگے آپ کی پارٹی کو کہ آپ نے ووٹ دیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ضمیر ہے، میں آپ کا یا میرا کوئی ضمیر ہے، اور میں ضمیر کے فیصلے پہ کر رہا ہوں، میں اس نوٹوں کی بوری پہ فیصلہ نہیں کر رہا، تو مجھے چھپانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سینٹ میں پروپوزل ریپرزنٹیشن کی بات ہے، دیکھیں سینٹ ایک اپر ہاؤس ہے، اس میں صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہے، اور اگر صوبوں میں ایک حکومت، صوبوں کے لوگوں نے، کسی ایک خاص صوبے کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، تو پیپلز پارٹی کی اتنی نمائندگی سینٹ میں آ جائے، اس میں کیا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کیسے برا ہے مجھے بتا دیں کہ اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے ووٹ ہے 70% ان کے ایم پی ایز ہیں، اگر ان کی نمائندگی سینٹ میں 70% آ جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے آپ کو غلط لگ رہا ہے؟ صوبوں کی نمائندگی ہے اور عوامی مینڈیٹ کو، ڈاکٹر صاحب عوامی مینڈیٹ کو، عام جو ڈائریکٹ مینڈیٹ ہے اس کو انڈائریکٹلی سینٹ میں ٹرانسلیٹ ہونے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں کیا غلط بات ہے؟ ہم نے نہیں بات کی، آپ کچھ اور سمجھے ہیں، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہم نے نہیں یہ بات کی کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض ہے۔ میں نے وہ پہلی بات جو آپ نے کی ہے نا، وہ ضرور میں نے کی ہے کہ آپ کسی کے ایم این اے پہ تھوپ نہیں سکتے، الیکشن کمیشن نہیں تھوپ سکتا، باقی تو نہ تھوپے نا، ایم این اے چاہے ووٹ دے، پارٹی کے خلاف ووٹ دے، جرت کرے، پارٹی کو فیس کرے، کہے کہ میں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب چھپانے سے وہ جو بوریاں لے کے، وہ جو سمگلنگ کا پیسہ، وہ بلیک منی لے کے جو ووٹ بیچتے ہیں، کیا آپ خود ہی کہہ چکے ہیں، آپ کے لیڈر کہہ چکے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے صداقت صاحب، ایک بریک کا وقت۔ آپ نے 2006 میں اس کو مانا
کہ یہ غلط ہے। ٹھیک ہے 2018 ہمارا آپ نہیں کر سکے، بریک کا ٹائم اوپر ہو گیا، بریک کا ٹائم اوپر ہو گیا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جس بریک کا ٹائم اوپر ہو گیا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو سردار لطیف خان کھوسہ صاحب سے سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ لیگل سوالات رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کھوسہ صاحب، جو سپریم کورٹ میں کارروائی چل رہی ہے اور جس طرح کل کی سماعت سے لے کے آج کی سماعت تک معزز جج صاحبان اپنا مائنڈ بتا رہے ہیں، انکلینیشن ایک بظاہر واضح ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو آج سپریم کورٹ میں ریمارک سامنے آئے ہیں کہ جس جماعت کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اتنی ملنی چاہیے، اور کسی جماعت کی سیٹیں کم ہوئیں تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا۔ سر کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں قانونی طور پہ؟ دیکھیں غریدہ، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ججز کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، اور یہ ساری سپریم کورٹ کے 5 ججز کی آبزرویشنز نہیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، یہ مختلف جج صاحبان یہ پروبیٹو ہوتے ہیں، سر یہ چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ریمارکس ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں۔ نہیں چلیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جج صاحبان اپنا طریقے سے یہ اس گہرائی تک یا اس سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ صحیح اس کی سمت کو جو ہے بعد میں فیصلے میں سمو سکیں۔ تو یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جج صاحبان کا، اس لیے وہ نیگیٹو سوال بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، پازیٹو بھی کرتے ہیں، انکویزیٹوریل بھی کرتے ہیں۔ اس سے قطعاً یہ تاثر نہ لیا جائے کہ جج صاحبان کوئی فیصلہ سنا رہے ہیں اس معاملے میں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا انہیں سیر حاصل ہر دونوں سمت سے جواب ملنا چاہیے ان کو۔ دیکھیں یہ تو بات بالکل طے شدہ ہے کہ کوئی بھی ذی شعور، کوئی پاکستان کا بچہ بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ یہ منڈی لگے یا بکے ووٹ۔ یہ اس سے بڑی لعنت ہو نہیں سکتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بری چیز ہے، اور یہ جرم بھی ہے، قابل مواخذہ بھی ہے، اور اس پر بالکل سختی سے کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو سپریم کورٹ آئین کی کسی شق میں زبر زیر بھی نہیں ایڈ کر سکتی، نہ اس میں سے سبٹریکٹ کر سکتی ہے، نہ کمی کر سکتی ہے، نہ اضافہ کر سکتی ہے۔ نہ سپریم کورٹ قانون کو میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے، نہ اس قانون سے کوئی چیز حذف کر سکتی ہے۔ یہ کام پارلیمان کا ہے۔ لیکن سردار صاحب، کھوسہ صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو مسلسل کہہ رہے ہیں، زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا، اور تا قیامت ووٹ خفیہ رہنا نہ تو آئین میں ہے نہ کسی عدالتی فیصلے میں ہے، تو اس کی تشریح آپ کیسے کریں گے؟ آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ ایک نارمل ریمارک ہے، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے، فیصلہ نہیں ہے؟ یہ بالکل ایک ایسا ہی ریمارک ہے جس سے وہ یہ چاہتے ہیں، دیکھیں نا، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی جواب ملے۔ ان کے ذہن میں ایک جو ہے چیز ابھر رہی ہوتی ہے جج صاحبان کے، وہ اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ دیکھیں جب آپ آرٹیکل 226 میں کہتے ہیں کہ تمام آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن وڈ بی بائی سیکرٹ بیلٹ، اور اس میں آپ نے استثناء دے دی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی، تو ایکسیپشن آپ نے آئین میں کر دی، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سینٹ جو ہے اس کی حیثیت، اس کے تمام جو ہے صوبوں کی اور جو ہے مرکز کی اور فاٹا کی تعداد، اور اس کی جو ہے ٹیکنوکریٹس کتنے ہوں گے، لیڈیز کتنی ہوں گی، یہ سیٹیں ساری آئین میں مندرج ہیں، متعین ہے، شدہ ہیں۔ اس لیے یہ کسی کو شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ الیکشن آئین ہی کے تحت ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں تو آپ قانون بناتے ہیں، تو الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 اس چیز کو کیٹر فار کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہاں بھی لکھا گیا کیونکہ 226 ہی کو فالو کرنا تھا، اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا، اس میں کہا گیا کہ سیکرٹ بیلٹ سے جو ہے الیکشن ہوگا۔ تو آپ دیکھیں جہاں تک پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا تعلق، متناسب نمائندگی، یہ بھی آبزرویشن آئی کہ جی پھر کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی الیکشن کی۔ میں نے جو سردار صاحب نے کہا کہ ہمارا پیرا ٹروپرز، میں ان کو بتاؤں کہ پنجاب میں جو ہم نے 4 یا 5 ٹکٹ دیے ہیں، ان کی ایک بندے کی میں بھی لاہور ہی آیا ہوں اسی سلسلے میں، ہم نے سیف اللہ نیازی کو ٹکٹ دیا جو 22 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے تمام عہدوں پہ رہا۔ اعجاز چودھری کو ہم نے ٹکٹ دیا جو ہمارا پنجاب کا پریزیڈنٹ رہے بارہا۔ ہم نے اون عباس بپی کو ٹکٹ دیا جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کا جنرل سیکرٹری رہا، ڈاکٹر زرکا کو دیا طرف سے۔
اور ڈاکٹر زرکا کو ٹکٹ دیا، میں اب نام گنواتا جاؤں. یہ آپ کے اچھے لوگ ہیں، پنجاب کی حد تک آپ کے کسی نہ کسی طرح قابل قبول لوگ ہیں، لیکن آپ کا اسلام آباد میں حفیظ شیخ کو دینا، بلوچستان میں عبد القادر کا، پھر ظہور آغا کا، ان کا بھی پرابلم ہو گیا، فیصل ووڈا کا نام، سیف اللہ ابڑو کا نام، خیبر پختونخوا سے فیصل سلیم کا نام، یہ بھی تو لسٹ ایک سامنے موجود ہے نا، لیاقت تراکائی کا نام. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیونڈ اینی کانٹرڈکشن ہوتے ہیں پارٹی میں، جیسے اعجاز چودھری ہیں یا سیف اللہ نیازی ہیں، یہ باقی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں متضاد رائے ہوتی ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹی کو خاندانی پارٹیاں تو ہیں نہیں ان کی طرح کہ جہاں بڑے بیٹھے ہیں اور سارے لوگ ان کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں. ہمارے پولیٹیکل پارٹیاں انٹرا پارٹی الیکشن لڑتے ہیں، اگر کسی ایک گروپ کا بندہ آ جاتا ہے دوسرے گروپ کے لوگ بولتے ہیں، ہماری پارٹی اس کو کنسیڈر بھی کرتی ہے، ریویو بھی کرتی ہے. یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے، ساری بنیاد کی جڑ ہے. یہ مجھے طریقہ بتا دیں دونوں بھائی کہ جی الیکشن میں پیسہ نہ چلنے کا کیا طریقہ ہے، یا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ بے ایمانی، یہ فراڈ، یہ سامنے ٹیبل پہ رکھے ہوئے نوٹوں کو روکے. کیا آپ مجھے بتائیں، آپ بھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں، میں بھی غلط کہہ رہا ہوں، میں تو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھے رکاوٹ ڈال رہے ہیں. آپ سے مراد آپ کی پولیٹیکل پارٹی، تو میں کیسے نہ آپ کو الزام دوں، میں کیسے نہ کہوں کہ آپ شفافیت نہیں چاہتے. آپ مجھے اس طریقے سے خفیہ بیلٹنگ کے طریقے سے یہ بتا دیں اگر کوئی کروڑوں روپے کا مجھے خریدنا چاہتا ہے یا میرے پہ الزام لگتا ہے کہ میں بک گیا ہوں، بک کوئی اور جائے، تو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ آپ کو آفر آئی ہے ویسے؟ صداقت صاحب آپ کو آفر آئی ہے ویسے کوئی؟ ویسے آئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، کوئی مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ کسی نے مجھے آفر نہیں دی. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ شاید وہ ایم این اے جتنے زیادہ ہوتے ہیں ان کو خریدنا ممکن نہیں ہے، زیادہ چھوٹے صوبوں کا یہ مسئلہ ہے. تو کہنے کی بات ہے آپ مجھے تجویز بتا دیں کہ آپ کیا مانتے ہیں کہ الیکشن بکے؟ آپ مانتے ہیں کہ آپ نے ٹیبل پہ وہ پیسے دیکھے ہیں؟ آپ نے دیکھے ہیں. آپ نے 2006 میں کہا کہ آپ اس کو ختم کریں گے، آپ نے نہیں کیا. آپ نے بڑی بڑی ترمیمیں کی جس کے آپ بڑے چیمپئن بنتے ہیں. آج میں کرنا چاہتا ہوں اور آپ راستے میں رکاوٹ ہیں، میں کیوں نہ کہوں کہ آپ اس سسٹم کے کو کرپٹ کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک، مجھے بتا دیں، آپ کو طریقہ بتا دیں. اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے. طارق فضل چودھری صاحب، صدر لطیف کھوسہ صاحب، صداقت عباس صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا، جیسے کہ شارٹ کوئی بریک پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق فضل صاحب طریقہ بتا دیں. بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ تو آپ لوگ اتنے پارسا بن گئے ہیں، بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنے آپ لوگ ہیں نہیں اتنے نیک نیت. میں بھی جماعت کو کہہ رہا ہوں، جماعت کو کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سسٹم ٹھیک کرنا ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا جی، جتنے آپ لوگوں کو عقل راتوں رات آ گئی ہے اور جتنی نیکی آپ لوگوں پہ راتوں رات غالب ہو گئی ہے، یہ چلا کوئی بھی نہیں ہے، بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو آپ اتنی آپ باتیں کر رہے ہیں جناب کہ ایک دم ہم اس سسٹم کو صاف پاک شفاف کرنا چاہتے ہیں. میں آ رہا ہوں، پوچھ رہے ہیں کہ سسٹم کو صاف یہ کرنے جو کا طریقہ ایک فون ہوتا ہے نا، یہ اس کے ساتھ بھی ایک اتنی موٹی کتاب آتی ہے. یہ کیسے چلتا ہے؟ پاکستان کو چلانے کے لیے جو کتاب اور مینول ہے نا، اس کا نام ہے آئین. آپ لوگ اس شفافیت اور اس کے ڈرامے کے اندر اس آئین کے ساتھ جو مذاق کرنے جا رہے ہیں نا، اسے تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک ایسی بھی نام نہاد جمہوری حکومت تھی جس نے آئین کے اندر امینڈمنٹ سپریم کورٹ سے کرائی. یہ یاد رکھا جائے گا. یہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. اگر آپ لوگوں کی نیت اتنی ٹھیک ہوتی نا، میں نے تو بڑی دیسی مثالیں دے کے آپ کو سمجھایا کہ یہ تو 3 سال پہلے انہیں پتا تھا. یہ سال پہلے آتے، بلائیں گے اجلاس، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، نہ جماعتیں کھڑی ہوتی، ہم قصوروار تھے. جب آپ کے لوگ بھاگنا شروع ہوئے ہیں، اب آپ پہ نیکی غالب آ گئی ہے، اب دوسرے چور ہو گئے ہیں، آپ نیک ہو گئے ہیں. جب آپ کے بندوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. عمران خان صاحب آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے. آپ کے ایم این ایز نے جب یہ کہنا شروع کیا، اس وقت آپ کو نیکی غالب آ گئی. اور جو طریقہ کار آپ نے طے کیا وہ بالکل غلط ہے. ہم اس طریقہ کار کے بھی خلاف ہیں. آپ اگر وقت پہ صحیح طریقے سے آتے ہیں، یہ کام ٹھیک ہے. میں اس بات کو پھر کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ہی آج ہو رہے ہیں نا، اسی سال ہو رہے ہیں نا، تو پھر کیا 2 سال پہلے 3 سال پہلے پتا تھا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سال پہلے بتاتے جی سال بعد الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا، آئیں بیٹھیں اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے ووٹ بعد میں موو کیا اور آپ جناب سپریم کورٹ پہلے چلے گئے، فیصلہ آیا نہیں، آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا. یہ ساری آپ کی حرکتیں. لیکن قومی اسمبلی میں لے آئے نا ترمیمی بل. دیکھیں اب اس طرح تھوڑی آتا نا کہ اب آپ سینٹ کے الیکشن 15 دن رہ گئے. مثال دے رہے ہیں صداقت صاحب کی. کیا بولا صداقت صاحب آپ نے؟ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟
یہ نہیں آپ صاحب ایک مثال میں بھی آپ کو دے دوں، وہ غریدہ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں اور آپ چونکہ دیہی علاقے کے ہیں، ضرور بولے ایک مثال میں آپ کو دے دوں، غریدہ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے ساری کوشش کر لی لیکن ایم این اے جو آپ کے بھاگ گئی، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ ایک بندے نے کہا تھا کہ لگتا ہے آخر شکایت ہی لانی پڑے گی. سمجھ گئے ہو نا؟ تسی سمجھ گئے ہو، کھوسا صاحب بھی سمجھ گئے ہوں گے. آپ کی حالت اب وہ ہے، سارا کو ٹرائی کر لیا کہ آخر میں شکایت ہی لگانی پڑے گی. آپ نے پوری کوشش کی اپنے ایم این اے کو قابو کرنے کی، وہ نہیں ہو سکے، اور اب آپ یہ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. آئین کو خراب نہ کریں، آتے بیٹھتے عزتدار طریقے سے اپوزیشن پارٹیز کو بٹھاتے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کام ہو جاتا اور ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اسپیکر پہ حملہ کر دیا، یہ نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں. یہ بات صداقت صاحب کی ویسے فیئر پوائنٹ ہے کہ جب سینٹ میں قومی اسمبلی میں پیش کیا ترمیمی بل تو وہاں پر جو ہنگامہ ہوا، جو شور شرابہ ہوا، جو اپوزیشن کا کردار آپ نے گالیاں دی، آپ نے اسپیکر پہ حملہ کیا. اچھا گالیاں ہم لوگ دیتے ہیں؟ سیٹیاں بجائی گئی قومی اسمبلی میں، سیٹیاں بجائی گئی، ڈیسک بجائے گئے. چار جو آپ نے پیس رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ گالیاں دینے کے لیے، بھائی صاحب آپ کو کیوں نہیں کوئی بات کرنے دیتا؟ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ اپوزیشن سے بات کرتے ہیں. کبھی صداقت عباسی نے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوپن بیلٹ سے ہوگا؟ اس کی زبان وہ نہیں ہے، اس کی زبان سے وہ غلیظ باتیں نہیں نکلتی جو وہ 4 آئٹم نکالتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں اسمبلی کا؟ سیاست سے آپ جس طرح اس کو وہ کر رہے ہیں نا، ہلکا کر رہے ہیں، اس کو بے آبرو کر رہے ہیں. یہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان سب کو پتہ ہے، جو بھی عزت دار گھرانوں سے ان میں بندے ہیں چاند، ان سب کو پتہ ہے. بے توقیر کر رہے ہیں آپ پالیٹکس کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے. آپ نے خود بھی سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوپن بیلٹ سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، آج کی تاریخ تک تو سیکرٹ بیلٹ ہے، آج کی تاریخ تک تو سیکرٹ بیلٹ ہے. اب باقی ابھی 17-18 دن باقی ہے، کیس ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا یہ پارٹی کا بھی موقف اس امینڈمنٹ کی جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیں اختلاف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اگر بالفرض سپریم کورٹ تشریح کی طرف جاتی ہے یا الیکشن کمیشن کو ہدایات دیتی ہے تو پھر نون لیگ کا کیا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں الٹیمیٹ لائے عمل تو اب اس بات کو تو کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ابھی کہہ دے کہ رات کے 10 نہیں بجے صبح کے 10 بجے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا. سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ابھی صبح کے 10 بجے ہیں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے ایک پرائم منسٹر کو اس بات پہ گھر بھیج دیا کہ تمہارے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے، گھر جانا پڑا اسے. آپ پہ بھی توہین لگے گی، مریم صاحبہ پہ بھی لگے گی، اور شاہد خاقان صاحب پہ بھی لگے گی. جو بیان دے رہے ہیں نا، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں جو آج آپ کے لیڈروں نے بیان دیے. اس میں کیڑی توہین عدالت ہے؟ معاملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ دے دے تو ہمیں ماننا پڑے گا. بھائی صاحب اور کوئی آپشن ہے؟ میں نے یہ بات کر رہا ہوں. جو مریم صاحبہ نے آج بیان دیا ہے وہ کیا بیان ہے؟ کل جو آج جو شاہد خاقان صاحب نے بیان دیا ہے، آپ تو عدالت کے جو زیر سماعت وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، یہی کہہ رہے ہیں. اور کیا میں وہ بیان دہرا دیتا ہوں، اور میرا بھی وہی موقف ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ نہیں کر ڈاکٹر صاحب سکتی. یہ مثال ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا موقف مریم ہے. صاحبہ نے کل بیان دیا، وہ بھی میں محترم ہمارے سینئر یہاں بھائی بیٹھے ہیں قانون دان، وہ بھی آئین کے اپنی سپریم کورٹ کی توہین کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے. اس فیصلے کو انفلوئنس کرنے کے اس میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے. اچھا انفلوئنس کر رہے ہیں، یہ بیان دے کے تاریخ پتہ چل. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. آئی وش کہ میرے پاس پروگرام کا ٹائم ہوتا تو یہ کون سپریم کورٹ کو انفلوئنس کر رہا ہے اس پہ ایک ڈیبیٹ کروا لیتے ہیں، لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. بٹ سردار لطیف خان کھوسا صاحب، آپ کا لاسٹ کمنٹ. سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یا آپ کی ریڈنگ کیا ہے، یا آپ کا انالیسس کیا ہے کہ کس طرف جائے گا معاملہ، یا کس طرف جانا چاہیے؟ اوپن بیلٹ ہوگا؟ سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ نے صرف مشورہ دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا اس پر آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا، یا یہ قانون کے تحت جو ہے اس کو ترمیم کی جا سکتی ہے قانون میں. دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ نہ قانون کو چھیڑے گی نہ آئین کو چھیڑے گی، انہوں نے صرف مشورہ دینا ہے. اسی لیے تو انہوں نے پریمپٹیو آرڈیننس بیچ میں دھکیل دیا کہ یہ پریمپٹ کرتے ہوئے کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں قانون کے تحت یہ ہو سکتا ہے، تو پھر انہوں نے امینڈمنٹ دے دی ہے جو مشروط ہے اس چیز کے ساتھ کہ سپریم کورٹ اگر یہ مشورہ دیتی ہے کہ نہیں یہ آرڈنری قانون کے تحت یہ الیکشن ہو رہا ہے، تو پھر یہ ترمیم آرڈیننس جو ہے یہ قابل عمل ہو جائے گا، افیکٹو ہو جائے گا، اور پھر اوپن بیلٹ جو ہو اوپن بیلٹنگ ہوگی. اگر سپریم کورٹ دیتی ہے کہ نہیں یہ 226 کے تحت ہی آئین کے تحت یہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو پھر یہ آرڈیننس بھی یہ لیپس کر جائے گا، یہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، اور پھر سیکرٹ بیلٹ ہوں گے.
मेरा हंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन जिसकी ये जिम्मेवारी है, आईनी जिम्मेवारी है कि इलेक्शन को शफाफ करवाए, फ्री एंड फेयर करवाए और बगैर किसी असरात के करवाए और बगैर किसी पैसा लेन देन के करवाए, वो इंश्योर कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे अक़दामात वज़ा करे और इस तरह से फूल प्रूफ सिस्टम के तहत करे कि इस किस्म की कबाहतें जो है, इस किस्म की जो है ना आए और इलेक्शन शफाफ हो और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेवारी को पूरा करे। ये कर रही है सुप्रीम कोर्ट मेरी नजर में और ये बहुत अच्छी बात है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सदार लतीफ खान खोसा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी डिबेट हुई आज सुप्रीम कोर्ट में। जो रेफरेंस चल रहा है सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 17-18 दिन बाकी रह गए हैं सेनेट इलेक्शंस में। उम्मीद करते हैं कि इसमें से जो भी होगा वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, बल्कि पाकिस्तान के आइन के लिए भी मुकद्दम और मोतबर होगा। I'll see you tomorrow. Allah Hafiz.